حضرات واجب الاحترام، حاضرین و ناظرین سامعین کرام، تمام تر تعریفیں اس خالق و مالک کے لیے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا۔ ان جن یا محمود درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد آج وہ دن ہے کہ آج سے تقریباً 14 سال پہلے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ انسان کی عقل کو حیران والے حیران کر دینے والا وہ چاہتا فرمائے کہ پوری انسانیت کو جب سے دنیا والے آج تک پہنچا کیا مطلب یہ ہمارے آقا اللہ کے پناہ پالے کے آغاز بھی خالق و مالک نے اس سفر معراج کا ذکر فرما کے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات ہر کمی ہر کجی سے ہر عیب سے وہ منزہ مبرہ، پاک ہے وہ ذات کے جس نے سیر کرائی ہے اپنے بندہ ذات کو پوری رات میں تھوڑے سے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام بیت اللہ سے مسجد اقصی تک مقصد کیا ہے؟ لنریہ من آیاتنا، کہ ہم اپنے بندہ خاص کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، وہ خالق وہ مالک سننے والا بھی ہے وہ دیکھنے والا بھی ہے۔ یہ جو سفر معراج ہے اس کا ذکر اس 15ویں پارے کے آغاز میں اور سورۃ النجم کی پہلی 18 آیات بینات میں اشارے کرائے کے ساتھ اللہ کریم نے ان کا ذکر خیر فرمایا۔ پھر احادیث مبارکہ میں تقریباً کم و بیش 30 صحابہ کرام سے یہ سفر معراج کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ یاد رکھیں کہ دنیا انسانیت میں سب سے جو اللہ کی بارگاہ میں برگزیدہ مقام رکھنے والی ہستیاں ہیں وہ انبیاء اور رسول۔ پوری انسانیت میں سب سے زیادہ عزت و تقریب والی ہستیاں انبیاء اور رسول، اور 1,24,000 انبیاء اور رسول میں اللہ کریم نے جس طرح ان کو شان عظمتیں عطا فرمائی ہیں، ان سب انبیاء اور رسول میں سب سے بڑھ کر جو شان و عظمت اللہ کریم نے اس چوریدہ گروہ میں جس کو عطا فرمائی ہے وہ ہمارے آقا کریم کی ذات گرامی ہے۔ پھر نبوت و رسالت کا جو باب ہے وہ بھی ہمارے آقا کریم پر بند ہو گیا ہے۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ ظاہر ہے اللہ نے ایک نظام دنیا کا بنایا ہے،
پر غور و خوض کی ضرورت ہے کہ اگر انسان کسی بات کو سمجھ لے، غور کر لے کہ ظاہر ہے کہ رب نے کائنات کا نظام بنایا ہے، اور اگر کائنات کا نظام کسی کو دکھانا بھی نہیں ہے، کسی کو بتانا ہی نہیں، تو کسی کو کیا پتا ہوگا کہ کس طریقے کے ساتھ اس خالق و مالک کا نظام چلتا تھا۔ اور اس ذات نے اگر اپنا آپ بھی کسی کو دکھانا نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء و رسول کا سلسلہ جب ختم ہوتا ہے تو نبوت اور رسالت کی آخری اینٹ تو ہمارے آقا کریم کی ہی ذات گرامی رہ جاتی ہے۔ اگر اس پاک ہستی کو بھی اس خالق و مالک نے وہ نظام نہیں دکھانا، حالانکہ جن کی خاطر اللہ نے یہ سارا نظام سارا پسارا بنایا ہے وہ میرے آقا کریم کی ذات گرامی ہے، اگر ان کو بھی نہیں دکھانا، اپنا آپ بھی نہیں دکھانا، نظام بھی نہیں دکھانا، جنت و دوزخ بھی نہیں دکھانے، جنت و دوزخ کا ہم ایمان بالغیب ضرور رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان بالغیب رکھتے ہیں، ہم یہ ایمان کی صفت بھی پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والواجبات الموت۔ تو یہ ساری جو غیب کی چیزیں ہیں اگر کسی کو دکھانی بھی نہیں ہے، بتانی بھی نہیں ہے، تو پھر کس کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ کائنات کا ایک نظام ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، لیکن دیدار کی تجلی کی تاب وہ بھی نہیں لا سکتے، دیدار وہ بھی نہیں کر سکتے۔ جب وہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں تو پہاڑ پر طلب سے عرض کرتے ہیں کہ مولا تو میرے ساتھ ہم کلام بھی ہوتا ہے، کبھی دیدار ہی کروا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ لن ترانی، تو نہیں مجھے دیکھ سکتے، یعنی وہ تاب نہیں ہے، وہ طاقت نہیں کہ آپ میرا دیدار کر سکتے، یعنی آپ نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے کوئی کر سکتا ہے، کسی کو کرانا ہے رب نے، تو جس کو کرانا ہے وہ آخری ہستی ہمارے آقا کریم کی ذات گرامی رہ جاتی ہے۔ اگر آقا کریم کی ذات گرامی کو بھی اللہ کریم نے یہ سارا بسارا اگر نہ کروایا ہوتا، نہ بتایا ہوتا، نہ دکھایا ہوتا، تو پھر بتاؤ قیامت تک کس ہستی کو اللہ نے یہ نظام دکھانا تھا، بتانا تھا، اپنا دیدار کس کو کروانا تھا؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ جو انسانیت کے پوری انسانیت میں انبیاء اور رسول کو جو مقام حاصل ہے، ظاہر ہے یہی ایک ایسا پاکیزہ گروہ ہے۔ اگر ان میں سے بھی کسی کو اگر نہیں سب کچھ دکھانا بتانا تو پھر یہ نظام کس طرف کیسا ہوگا، کسی کو کیا پتا چلے گا؟ تو قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم نے جو معراج کا ذکر ہے، یہ سیر ہے، اس کا بتا کر دکھا کر اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر پھر اس کی نسبت رب نے اپنی طرف کی ہے کہ تاکہ بندہ کوئی آج 1450 سال 1500 سال گزرنے کے بعد بھی، جبکہ سائنس اپنے پورے عروج پر ہے، یہ ترقی کر چکی ہے، سائنس اپنے پورے عروج کی طرف جا رہی ہے، آج دنیا یہ دعوے کر رہی ہے کہ ہم نے چاند پر کمندے ڈالے۔ آج اگر انسان کا ایک بنایا ہوا نظام یہ بتا سکتا ہے کہ ہم چاند پر پہنچ گئے ہیں، تو اگر مجھے بتائیں کہ خالق و مالک کے وہ پیارے محبوب اگر اللہ ان کو اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار نہ کرواتا، سفر معراج نہ کرواتا، اور تھوڑے سے حصے تھوڑے سے وقت میں یہ سارا پروسیس نہ کرواتا، آج کے یہ جو لوگ یہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں یہ تو خدائی کے دعوے کر دیتے ہیں، لیکن ان سب کے دعووں پر ان کے لیے اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے تو وہ میرے آقا کریم کا سفر معراج ہے، معراج مصطفیٰ جو ہے نا، یہ ان سب کے لیے رکاوٹ ہے۔ یہ کہاں سے کہاں بھی یہ اپنے دعوے کرتے رہے کہ ہم فلاں سیارے پر چلے گئے، فلاں چاند پر پہنچ گئے ہیں، فلاں جگہ پر پہنچ گئے ہیں، ہم نے اتنا عروج حاصل کر دیا ہے، جہاں کہیں بھی یہ پہنچ جائیں، لیکن ہم میرے آقا کریم کے قدموں کے نیچے ہی رہے۔ اگر آقا کریم کو بھی اللہ
یہ سفر معراج نہ کرواتا، اپنے پاس نہ بلاتا، آج یہ لوگ خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر ہم پہنچے ہیں وہاں تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ سفر معراج جو ہے نا، اس حوالے سے بھی ہمارے لیے یہ اعزاز ہے بہت بڑا۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو وہ سفر معراج کروا کے آج کے یہ جو بڑے بڑے سائنسدان اور بڑے بڑے رائجدان اور بڑے بڑے دعوے کرنے والے لوگ جو ہیں نا، وہ جہاں کہیں بھی چلے جائیں میرے آقا کریم کے قدموں کے نیچے ہی رہیں گے، اسے اوپر نہیں جا سکتے۔ سفر معراج یہ میرے خالق و مالک کا وہ اپنے محبوب کو عطا کیا ہوا وہ معجزہ ہے۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو انسان کی عقل کو عاجز کر دیتا ہے۔ آج کا انسان بڑی عقلوں کے دعوے کرتا رہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں، میرے پاس بڑا علم ہے، بڑا نالج ہے، لیکن جب سفر معراج جو پڑتا ہے نا، اس کی عقل جو ہے نا وہ عقل دنگ ہی رہ جاتی ہے۔ یہ کیسے کہ رات کا تھوڑا سا حصہ ہو اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سینکڑوں میل کا سفر، پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر، پھر ایک مختصر سے وقت میں کہ وہ کنڈی بھی ہل رہی ہے، وضو کا پانی بھی چل رہا ہے، بستر بھی گرم ہے، یہ سب کچھ ہے، اور وہ ہستی اس جگہ پر پہنچی ہے، جنت دوزخ کا بھی سیر کی ہے، اپنے رب کے ساتھ ہم کلام بھی ہوئے ہیں، دیدار خداوندی بھی کیا ہے۔ رأیت ربی فی احسن صورت، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، سرکار کا یہ فرمان ہے کہ میں نے اپنے رب کو بڑے خوبصورت شکل میں دیکھا ہے، حسین میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہوا ہے یہ مختصر سے وقت میں ہوا ہے۔ یہی جو انسان کی عقل میں بات نہیں آتی، اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اگر انسان کی عقل میں بات آ جائے تو اسے معجزہ نہیں کہتے، معجزہ کہتے ہی اس بات کو ہے کہ جو انسان کی عقل کو عاجز کر دیتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ویسے تو یہ سفر معراج بڑا طویل یہ سفر ہے، بڑا یہ لمبا واقعہ ہے کہ مسجد حرام میں میرے آقا کریم آرام فرما رہے ہیں تو جبریل آسمانوں سے تشریف لاتے ہیں فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ۔ سرکار دو روایات ہیں کہ حضرت ام ہانی کے گھر چچا داد جو ہمشیرہ ان کے گھر میں آرام کر رہے ہیں، دوسری یہ بھی روایت ہے کہ آپ خدیم کعبہ میں آرام فرما رہے ہیں تو جبریل تشریف لائے ہیں اور چھت کی طرف سے آپ تشریف لائے، اور جبریل جس وقت وہ فرشتوں کی معیت میں تشریف لاتے ہیں، سرکار آرام فرما رہے ہیں، اور جبریل امین آپ جانتے ہیں کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ نورانی مخلوق ہے اللہ جل، لیکن جبریل کے جو نورانیت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے جو ہونٹ ہے نا وہ کافوری ہونٹ ہے۔ کافور سمجھتے ہیں، وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، کافوری ہونٹ ہے۔ تو سرکار آرام فرما رہے ہیں، جبریل تشریف لاتے ہیں، سرکار کے قدموں پر بوسہ دیتے ہیں، سرکار ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں، تو جبریل کو حکم ہوتا ہے کہ آپ یہ عمل کریں۔ تو جبریل جب یہ کرتے ہیں نا تو پھر جبریل کہتا ہے کہ مجھے آج سمجھ آئی ہے کہ اللہ نے مجھے پورا نورانی بنایا ہے، میرے ہونٹ کا پوری کیوں بنایا ہے؟ میں پورے کا پورا نورانی اللہ نے مجھے بنایا، لیکن میرے ہونٹ کا پوری کیوں ہے؟ ہونٹ کا پوری اسی لیے بنائے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو سفر معراج کروانا تھا، ان ہونٹوں کے ساتھ جبریل نے میرے آقا کریم کے قدموں کو بوسہ دینا اور اس ٹھنڈک کو محسوس کر کے سرکار نے بیدار ہونا تھا۔ اور پھر سرکار نے پوچھا جبریل آج خیر سے آنا ہوا رات کے اس پہر میں؟ اللہ کی طرف سے پیغام سنایا کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کا دیدار کا مشتاق ہے، اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ اللہ تو ہماری شارک سے قریب ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ تو ہر وقت انسان کو اللہ دیکھ رہا ہے، انسان کی شارک سے قریب ہے، لیکن آج تو خاص ملاقات کا دن ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ آپ کی دیدار کا مشتاق ہے، تیاری کریں۔ سرکار کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، اس میں نورانی تخت ڈالا گیا، آپ کی اس قلب اطہر کو مزین و منور کر کے تیار کر کے براق پیش کیا گیا،
बुराक वजन में आता है और जिब्रील को थोड़ा हिलाते हैं, क्या हो गया? बुराक कहता है कि मुझे अपनी किस्मत पर नाज करने दो कि आज मुझ पर वो हस्ती सवार हो रही है कि जो इमामुल अंबिया है, जो सैयदुल अंबिया है, मुझे तो अपने मुकद्दर पर नाज है, फख्र है। बुराक वजन में आता है, उसको रोकते हैं। सरकार उस पर सवार हुए, रास्ते का जो सिलसिला हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम जहाँ पर अपनी कब्र में नमाज अदा कर रहे थे, वहाँ पर सरकार ने 2 रकअत नफल अदा की। फिर जहाँ पर रस्ते में मदीना तैयबा जहाँ पर आप सरकार की हिजरतगाह थी, हिजरत फरमा के तशरीफ लाना था, वहाँ पर सरकार ने 2 रकअत नफल अदा की। सफ़र चलता गया, जिब्रील सरकार को बुराक पर सवार करके वो मस्जिद अक्सा में पहुँचते हैं। वहाँ पर सरकार का बुराक बांधा गया। आगे 1,24,000 अंबिया और रसूल की जमात मौजूद है। सब ने खड़े होकर इस्तकबाल किया, वेलकम किया, खुश आमदीद कहा। जिब्रील अज़ान देते हैं और सरकार को पकड़ कर मुसल्ले रसूल करते हैं। इमामुल अंबिया, ये नाम, ये टाइटल छोटा सा नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया और रसूल जो सरकार से पहले सारे इस जाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए, वो सारे वहाँ पर मौजूद हैं। जब वो दुनिया से ही चले गए हैं, पता नहीं कब से दुनिया मार के मौजूद है, लाखों करोड़ों अरबों साल हो गए हैं, कोई पता नहीं। कोई रियाज़ीदान ये हिसाब नहीं लगा सका कि दुनिया को बने वो कितना अर्सा हो गया। लेकिन सारे अंबिया और रसूल ज़ाहिरी तौर पर तो दुनिया से चले गए हैं। जो लोग कहते हैं कि मादल्ला नबी मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो नबी से कहाँ से तशरीफ ले आए? अंबिया और रसूल सारे तशरीफ फरमा और जिब्रील ने सरकार को पकड़ कर मसल्ले पे खड़ा किया और सरकार ने इमामत फरमाकर इमामुल अंबिया होने का नाम दिया। अंबिया और रसूल को पहले भी अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं, सब अंबिया और रसूल मौजूद हैं, लेकिन इमामत कौन करवा रहे हैं? इमाम उसे ही बनाया जाता है जो फजीलत के हवाले से तिलकर रुसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद, सबसे फजीलत वाली शान अजमत वाली जो हस्ती है वो हमारे आका करीम की जाती है। फिर वो 2 रकअत नफल अदा हुए, अंबिया और रसूल ने अपने अपने ख़िलाफ़ का इजहार करवाया। फिर वहाँ से सफर आगे चलता है मस्जिद अक्सा से, फिर आसमानों की तरफ, पहले आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान, जिब्रील साथ है। पहले आसमान पर भी ये दरवाजा खटखटाया, जिब्रील से पूछते हैं कौन है? कहते हैं कि जिब्रील अपनी तारफ कराता है, साथ कौन है? सरकार का नाम बताते हैं, वेलकम किया जाता है। पहले आसमान पर भी, दूसरे पर भी, सातों आसमानों पर वेलकम अंबिया और रसूल कर रहे हैं। और 7वें आसमान पर सरकार के जद्दे अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर के साथ टेक लगाकर बैठे हुए वेलकम करते हैं। और उसके बाद सिदरतुल मुंतहा जहाँ पर जिब्रील भी जाकर कहता है कि या रसूलल्लाह बस ये मेरी आखिरी, ये अब मेरा आखिरी मकाम है, इससे आगे अगर 1 इंच भी बढ़ता हूँ तो मेरे पर जल जाएगा, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। मुझे ये बताएं कि जो नूरानी मखलूक है वो सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचकर ये कह रही है कि या रसूलल्लाह इससे आगे मैं नहीं जा सकता, मेरे पर जल जाते हैं। और नूर के पर जल रहे हैं। मेरे आका करीम की ज़ात ग्रामी के मतलब आप क्या कहेंगे कि हमारे आका को अल्लाह ने क्या बनाया? जो आज दुनिया में कहते हैं कि वो तो बशर थे, मादल्ला मैं तेरे ऊपर से बल्ला बादशाह, मैं एक बशर थे, हमारी तरह एक बशर थे। ऐसी उंगली रख दीजिए ना दीजिए, कोई तौर से जल जाएगा। जो एक नूर है, नूर ही नूर है, उस नूर ही नूर में एक नूर जो है वह हैंडअप कर रहा है। जिब्रील फरिश्तों का सरदार कह रहा है कि या रसूलल्लाह बस इससे आगे मैं नहीं जा सकता, आगे अगर जाता हूं तो मेरे पर जल जाते हैं। लेकिन आका करीम आगे जा रहे हैं। आका करीम क्या अल्लाह ने आपको बनाया है? नूर तो कह रहा है मैं नहीं जा रहा। अगर नूर जल रहा है तो बशर तो बदरजा ऊला जल जाना चाहिए ना। लेकिन एक नूर है, नूर की तरफ जा रहा है, अल्लाह की ज़ात ग्रामी की तरफ। लेकिन वो नूर जो कह रहा है कि या रसूलल्लाह बस मैं इससे आगे नहीं जा सकता, तो हमारे आका करीम को रब ने क्या बनाया है? मेरे आका करीम को अल्लाह
اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. یاد رکھیں ہم آقا کریم کی بشریت کے انکاری نہیں ہیں. اللہ نے آپ کو بشر نہیں بنایا. قرآن میں اللہ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم. اللہ قرآن میں فرمایا نا کہ سرکار آپ فرمائے اپنے اے میرے محبوب ان لوگوں کو بتائیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. ہوں میں بشر لیکن مجھ پر وحی بھی نازل ہوتی ہے. طائف کے بازاروں میں اگر دنیا پتھر مارتی ہے تو خون بھی نکلتا ہے, تو خون تو بشر کا ہی نکلتا ہے. دندان مبارک اگر احد میدان میں جنگ کے دوران اگر شہید ہوتے ہیں تو منہ مبارک سے خون بھی نکلتا ہے. طائف کے بازار میں پتھر پڑتے ہیں تو ایڑیوں سے بھی خون نکل رہا ہے. جوتے خون کے ساتھ بھر گئے ہیں, بشر کا خون بھی نکلتا ہے. لیکن اس کے باوجود بشر آگے جا رہا ہے, نور پیچھے رہ رہا ہے. کیا کہیں گے آقا کریم کی ذات کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ اس لیے میرے آقا کریم نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ میرے رب نے جو کچھ بنایا ہے میری حقیقت کو سوا میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ مجھے رب نے بنایا کیا ہے. اور بشر تو رہ رہا ہے, تو نور تو رہ رہا ہے, بشر جا رہا ہے. پھر آگے سفر ہوا, یہ طویل بات ہو جائے گی, اتنا ٹائم نہیں ہے. آقا کریم جا رہے ہیں, پھر کہاں کے ہیں تنافت اللہ کے قربتیں ہیں. سورۃ النجم 27 پارہ پہلی 18 آیات بینات اللہ کریم نے پھر مسلم شریف میں علامہ سعیدی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ احادیث مبارکہ کا یہ پورا سفر معراج کو اکٹھا کیا ہے. اس کو پڑھے جا کر تفصیل کے ساتھ بڑا سکون بھی آئے گا, لطف بھی آئے گا, اور ایک روحانی ایک کیفیت انسان پر تعلق ہو جاتی ہے. اللہ کریم اپنے محبوب کو پھر اپنے پاس آگے جبریل ایک رف کے ذریعے یہاں پر براق کا سفر ختم, آگے ایک نئی سواری آ رہی ہے, اسے رف کہا جاتا ہے. وہ کیا ہے رف؟ وہ خالق و مالک ہی جانتا ہے یا سوار ہونے والا جانتا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو پھر اپنے پاس اس رف کے ذریعے پھر وہ حجابات ہٹتے جا رہے ہیں. آگے کیا کیا حجابات ہیں وہ جاننے والا جانتا ہے یا لے جانے والا جانتا ہے کہ آگے کیا ہے. پھر اللہ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلاتا ہے. پھر تنافت اللہ کی قربتیں ہیں, ماذا البصر کا وہ دیدار بھی ہے. دیدار بھی آقا کریم اللہ کا کر رہے ہیں, لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نہ ان کی آنکھیں چندیائی ہیں. دیکھیں نا, یہ تھوڑی دیر آدمی نور کو دیکھتا رہے نا, سورج کو نہیں آدمی نظر مار کے دیکھ سکتا. سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو نا, تو وہ سورج جو ہے نا, انسان وہ سورج کی شعاؤں کو اپنے آنکھوں میں زیادہ دیر نہیں, وہ چند سیکنڈ کے بعد انسان کی آنکھوں میں آ جاتی ہے. لیکن اللہ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا رہا ہے. آقا کریم دیدار بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ ماذا البصر وما طغى سورۃ النجم میں اللہ نے یہ بیان فرما دیا ہے, بتا دیا ہے. تو میرے بزرگوں دوستوں, یہ سفر معراج سارا کروا کے اللہ نے فرمایا کہ محبوب جب دو دوستوں کے پاس آتے ہیں وہ تحائف لے کر آتے ہیں, کیا کچھ لے کر آئے ہو؟ تو کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. یا اللہ جانی مالی بدنی ساری بلا تیری بارگاہ میں لے کر آیا, یہی میرے پاس تھا وہ میں سب کچھ تیرے پاس لے کر آیا. اللہ کی طرف سے یہ کہنا السلام علیکہ ایھا النبی, اے میرے نبی تم پر سلام. وہ آقا کریم اس امت کو نہیں بھولے, اس مقام پر پہنچ کر بھی اگر وہ غاروں میں جا کر ہمارے لیے روتے رہے ہیں نا, راتوں کو اٹھ کر ہمارے لیے رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے ہیں, تو اس پاک بارگاہ میں پہنچ کر کبھی میرے آقا کریم ہمیں بھولے نہیں ہیں. وہ غمخوار آقا اس امت گنہگار امت کو وہاں پر بھی نہیں بھولے. جب السلام علیکہ ایھا النبی اللہ کی طرف سے یہ پیغام ملا, تو پھر سرکار نے صرف اپنی ذات کو وہاں پر شامل نہیں کیا, بلکہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کو نماز کا حصہ بنا دیا گیا. یا اللہ صرف مجھ پر سلام نہ ہو بلکہ مجھ پر بھی اور تمام صالحین امت پر بھی سلام ہونا. پھر واپس تشریف لانے لگے تو دوستوں کو تحائف اللہ کے محبوب کو وہ تحائف لے کر گئے تھے نا, تمام عبادات اللہ کی بارگاہ میں جا کر پیش کر دی. اللہ کی بارگاہ سے بھی اب کیا مل رہا, محبوب آئے ہو یہ نمازوں کا خوف کرے جو اپنی امت کی. نمازیں کتنی آئے تھے؟
50 نمازیں آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، 50 نمازیں۔ راج موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں ہم سے تو اللہ ہم کلام ہی ہوتا رہا پہاڑ پر، دیدار تو نہیں کر کے آئے، ذرا خلوت سی نچی تو دیدار کے لیے جنہیں اکھیاں نہ سونا کر کے آئے، وہ کیے ہی ہم دیکھ لیں نا۔ اللہ کو تو نہیں ہم دیکھ سکے موسیٰ علیہ السلام، لیکن وہ آنکھیں تو دیکھے نا جن آنکھوں نے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ آج موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہوتا ہے نا طور پہاڑ پر، جب طور پہاڑ پہ ہم کلام ہوتا تھا، اللہ ایک دن عرض کرتے ہیں نا مولا دیدار ہی کروا دے، روزانہ گلا دے کر دیدار سے کروا دے۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے۔ اصرار بڑا، بار بار اصرار بڑا، یا دیدار کرا یا اللہ دیدار کرا۔ پھر ایک تجلی صرف ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ تجلی، پہاڑ پر تجلی رب نے ڈالی ہے، موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو گئے، لیکن یہاں پر تو میرے آقا کریم بیہوش بھی نہیں ہوئے، دیدار خداوندی بھی کر رہے ہیں، تحائف لے بھی رہے ہیں، تحائف دے بھی رہے ہیں جی، کوئی آنکھیں چندیائی بھی نہیں ہے، کوئی بیہوش بھی نہیں ہوئے، کچھ نہیں ہوا۔ راستے میں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیدار خداوندی کر کے آنکھیں وہ دیکھو تو صحیح نا، جن آنکھوں نے دیدار مصطفیٰ کیا۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا لے کر آئے گا؟ کہا کہ اللہ نے یہ تحفہ دیا نمازوں کا، کتنی؟ 50۔ یا اللہ نے کو نہیں پڑھی، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت نہیں پڑے گی 50 نمازیں۔ اچھا جاؤ تخفیف کروا کے، پھر تخفیف ہوتی رہی، پھر چکر لگتے رہے، 5 کم ہوتی رہی، 5 کے بعد جب آخری 5 رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ جاؤ ایک چکر اور لگاؤ۔ کہا کہ اب تو مجھے بار بار جاتے ہوئے شرم آتی کہ ایسی نائب امت ہوگی کہ جو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی۔ کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا جواب دیا کہ میری اتنی نائب امت ہوگی جو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی، لیکن خدا نے نمازیں 50 دی ہیں، ثواب کم نہیں کیا، رہ تو 5 گئی ہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو بتایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، تیری امت اگر پڑھے گی نا 5، ہم نمازیں ہم نے 50 سے 5 کر دی ہیں، لیکن ثواب 50 کا ہی عطا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ چکر کے لگ جاتا چلے پانی ختم ہو جانی ہے، چلو جی دنیا سے آمدے یاشی کر دے، کھا پی کے بس چلے جاتے، یاد رکھا میرا تفریم کا یہ فرمان موسیٰ علیہ السلام کہ میری امت اتنی نائل نہیں ہوگی کہ وہ آخری 5 میں پڑھ سکے۔ اللہ نے یہ 5 نمازیں ہم پر فرض کی ہیں، لیکن اس خالق مالک نے کرم کیا ہے ہم پر، ثواب 50 کا ہی قائم رکھا ہے۔ لیکن یارو کبھی ہم نے یہ گریبان میں ڈھانکا ہے کہ 24 گھنٹے میں ہم 5 نمازیں پڑھیں؟ ٹائم کتنا لگتا ہے؟ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 گھنٹہ لگتا ہے یار، وہ بھی ہم پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ ہفتے بعد کی جمعہ پڑھنا چاہیے، کتنے افسوس کی بات، یا سال کے بعد ایک عید پڑھنی ہے، مسلمانی کس چیز کی؟ کائیں کہ ہم مسلمان ہیں یارو، 5 وقت اس خالق و مالک کو یاد کرو، 1 گھنٹہ لگتا ہے، وہ 1 گھنٹہ اپنے خدا کو دو، 23 گھنٹے تمہارے پاس ہیں، 23 گھنٹے میں جو مرضی تم کرتے رہو، اپنے بچوں کے لیے کے حلال کماؤ، سوو کھاؤ پیو، اپنے دنیا کے کاروبار کرو، سب کچھ کرو، 1 گھنٹہ اپنے خدا کو نہیں دے سکتے۔ اس خالق و مالک کے ہم اتنے نافرمان ہو گئے ہیں، اس آقا کریم کے ارشادات کو ہم نے پتہ پوچھ ڈال دیا۔ 5 وقت کی نماز کا ہمارے پاس وقت نہیں، 5 وقت کی نماز، اور ثواب کتنا ہے؟ 50 نمازوں کا۔ یہ کرم ہے تو ہم پر آقا کریم کی وجہ سے کرم ہے نا۔ تو اس آقا نے، جس آقا نے ہمیں وہاں پر پہنچ کر بھی نہیں بلایا، اتنے احسانات اس امت پر، اتنے کرم ہیں۔ آج کے دن تو سبھی طور پر سرکاری چھٹی ہونی چاہیے، یاد رکھیں یہ اتنا بڑا انعام ہے اس امت مصطفیٰ کے لیے، اس امت کے لیے سفر معراج کے حوالے سے، کہ یہ سفر معراج کے موقع پر یہ بڑی بڑی کانفرنسز ہونی چاہیے، انٹرنیشنل سطح پر مسلمانوں کی کانفرنس، ہر ملک میں، ہر مسجد میں یہ سفر معراج کو بیان کیا جائے، بتایا جائے، دنیا کو بتایا جائے۔ آج کا دن تو چھٹی کا دن ہونا ہے، سرکاری سطح پر چھٹی ہوتی ہے، ویسے ہمارے گھر کے لیے ہم سے چھٹیاں کرتے رہتے ہیں،
آج معراج شریف کا دن ہے، یہ بہت بڑے اعزاز کا دن ہے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو وہاں پر بلایا جہاں پر کسی انسان کو وہاں پر نہیں بلایا۔ 1,24,000 انبیاء رسول اللہ نے دنیا مبعوث فرمائے، کسی نبی کو اپنے پاس نہیں بلایا، لیکن یہ اعزاز بھی ہمارے لیے ہے۔ اللہ نے یہ ہمیں اس امت کو اعزاز بخشا ہے کہ وہ شانوں والا، عظمتوں والا، وہ اتنا عرفہ و اعلیٰ نبی عطا کیا کہ جس کو سفر معراج کروایا ہے، اپنا دیدار کروایا ہے، وہ خالق و مالک میرے بزرگوں دوستوں، اس نے اپنے محبوب کو یہ سفر معراج کرایا۔ اس سفر معراج کو پڑھو جا کے 15ویں پارے کے شروع میں 28-27ویں پارے میں سورۃ النجم کی پہلی 18 آیات بینات کو پڑھو، صحابہ کرام کے اقوال کو پڑھو، آقا کریم کی حدیث مبارکہ، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ رکال کو پڑھو۔ میرے بزرگوں دوستوں، یہ بہت بڑا انعام ہے ہمارے لیے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ لیکن جو آقا کریم کو وہاں پر بہت کچھ دکھایا گیا ہے، ایسے لوگ بھی، ایسی قومیں دکھائی گئی ہیں جو سود کھانے والے، ان کے پیٹ بڑے ہوئے ہیں، وہ عذاب میں مبتلا ہیں۔ غیبت کرنے والے لوگ دکھائے گئے، اپنے ان ہاتھوں کے ساتھ وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کرتے رہتے ہیں، بیٹھتے ہیں جہاں پر اس کی بدخوئی کر دی، اس کی غیبت کر دی، اور اسی طریقے کے ساتھ سود خور انسان، دوسرے کی عیب جویاں کرنے والے، دوسروں پر ظلم و ستم کرنے والے، یہ سارے لوگ دکھائے گئے۔ جبریل سے پوچھا گیا، جبریل بتاتے گئے یا رسول اللہ یہ فلاں شخص ہے، یہ فلاں شخص ہے، یہ فلاں گروہ ہے، یہ فلاں گروہ ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ایسے اعمال سے بچنا چاہیے۔ ٹائم نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں جاؤں، ایسے اعمال سے بچنا چاہیے کہ جن اعمال کی وجہ سے انسان پر اللہ کی طرف سے غضب نازل ہو، اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو۔ کوشش کرو اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ اللہ نے جو ہم پر کرم کیا ہے نا، نمازیں 50 کی 5 رہ گئی ہیں، 5 کو ضرور ادا کیا کرو یارو۔ اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں سکون عطا فرمائے گا، راحت عطا فرما دے گا۔ اس لیے کوشش یہ کیا کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، قرآن پاک کو ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کریم کا حضور دعا ہے کہ وہ خالق مالک ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔